أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے ساری تعریفیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کی یاد کر میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد رسول. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. یہ وہی آیت ہے جو کل کے درس میں بھی اس کی تلاوت کی گئی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 24 کی آیت نمبر 189. کل کے درس میں ہم نے اس آیت کے پہلے 2 ٹکڑوں پر ہم نے اس کی ترجمانی، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم نے سنی. آج انشاءاللہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑوں کو آج ہم جانیں گے. یہ چونکہ ایک ہی آیت ہے، اس اعتبار سے کل کے درس کا ایک مختصر سا اعادہ کر کے آیت کے دوسرے ٹکڑوں کی طرف میں بڑھتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 190 میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں؟ قل، آپ کہیے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ وقت معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے عام انسانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے، اور بالخصوص حج کے ایام میں یہ چاند بڑا اپنا اہم رول ادا کرتا ہے. یہ ہے 2 ٹکڑے آیت نمبر 189 کے پہلے 2 ٹکڑے. اس اعتبار سے کل میں نے بتلایا کہ چاند واقعی کتنا اہم ہے کہ چاند سے دنوں کی گنتی ہو سکتی ہے. جس آلے سے، جس ٹول سے دنوں کی گنتی ہو سکتی ہے، اس سے ہفتے بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، اس سے مہینے بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، اس سے سال بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، اسی سے دہائی اور صدیاں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس کا بیس اور بنیاد دن ہے. چاند سے دن معلوم کیے جا سکتے ہیں. یہ جو 15 دن ہوتے ہیں، ان 15 دن میں چاند اگر بالکل ہی سیاہ ہو، بالکل ہی کالا ہو، تو اس کے اندر روشنی بڑھتے بڑھتے 7 دن میں آدھا سفید ہو جاتا ہے اور باقی کے 7 دن میں پورا سفید ہو جاتا ہے. اس طرح اس کے 15 دن مکمل ہوتے ہیں. باقی کے 15 دن سفیدی کم ہوتے ہوتے 7 دن میں آدھی سفیدی کم ہو جاتی ہے، باقی کے 7 دن میں پوری آدھی سفیدی ختم ہو جاتی ہے، پھر سے وہ کالا اور سیاہ بن جاتا ہے.
جس کو ہم اماوس یا ایسا چاند جس کو عام طور پر لوگ کبھی کبھی قمر در اقرب بھی کہہ دیتے ہیں، جس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور جب فل چاند ہوتا ہے تو اس کو وہ لوگ پورنیما کہتے ہیں یا پھر 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ چاند ایک آلہ ہے۔ قرآن مجید میں 14.5 سال پہلے اللہ نے چاند کو آلے کے طور پر ذکر کیا کہ یہ ایک آلہ ہے، اٹس اے ٹول۔ تو سورج کے مقابلے میں چاند بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے وقت کو اور دنوں کو ناپنے میں، یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ اور اس اعتبار سے میں نے کل بتلایا بھی آپ کے آگے کہ بہت سارے لوگ جو لونار کیلنڈر پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس از دا موسٹ ایکوریٹ اینڈ موسٹ نیچرل وے ٹو کیلکولیٹ دی ڈیز۔ پھر اس کے درمیانی کچھ لوگوں نے ایسے کیلنڈر بنائے ہیں جو لونار اور سولار کے بیس پہ سے کچھ کیلنڈر بھی ہیں جو دونوں کو میچ کرتے ہوئے لے کر چلتے ہیں۔ پر اللہ نے بھی کہا کہ یہ چاند لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے۔ ابھی خصوص حج کے ایام میں اسی چاند کی بنیاد پر سارے کام ہوتے ہیں، جیسے 9 ذی الحجہ جو آتی ہے، یہ چاند کی 9 تاریخ ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج کے بہت سارے اعمال چاند کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اب آئیے آگے کے ٹکڑے کی طرف بڑھے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ وَلَيْسَ اور نہیں، لیس یعنی نہیں، لیس لیست یہ دونوں معنی کیا ہے؟ نہیں کے۔ بر اس سے پہلے بھی لفظ آیا ہوا ہے، اس سے پہلے لفظ وہاں آیا ہوا جس میں اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کسی ایک طرف رخ کرو، وہاں پہ یہ لفظ بر کا استعمال ہوا ہے۔ بر یعنی نیکی۔ اسی سے ایک اردو میں ایک لفظ بنا ہوا ہے جس کو عام طور پر نام کے طور پر لوگ رکھتے ہیں، ابرار یعنی نیکوکار، نیکیاں کرنے والا۔ لیس البر نیکی یہ نہیں ہے، یہاں پر صرف کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس سے پہلے کی وہ جو آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مغرب یا مشرق کی طرف کر لو، صرف بقرہ 100 نمبر 2 پارہ نمبر 2 کی رکو نمبر 22 کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ آیت نمبر 177 بڑی لمبی آیت ہے، اس کی ابتدا میں اللہ نے ایسے ہی کی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مغرب کی طرف ہے مشرق کی طرف کر لو۔ یہاں ہم اردو کا ترجمہ جب کریں گے تو کیا کریں گے؟ نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مغرب کی طرف رخ کرنا نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس کا حکم اللہ نے دیا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مغرب ہی کی طرف یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف، ہندوستانی لوکیشن کے حساب سے میں بتلا رہا ہوں، مغرب یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، کیا جس رخ بھی خانہ کعبہ ہو یعنی کہ مغرب اس طرف رخ کرنا یہ نیکی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے لیس البر صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ مغرب و مشرق کی طرف رخ کر لو، کیا حالانکہ یہ تحویل قبلہ کے مسائل میں آیت نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ اس آیت کا کی تفسیر اور درس سننا چاہتے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف کا ترجمہ آتا ہے، مگر اس آیت میں صرف کا ترجمہ نہیں آئے گا۔ لیس البر نیکی یہ نہیں ہے، براہ راست ڈائریکٹلی اللہ کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے بِأَن یہ کہ تَأْتُو آؤ تم لوگ البیوت بیت کی جمع بیوت، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت گھر کو کہتے ہیں، جیسا کہ خانہ کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اے اللہ کا گھر،
بیوت اس کی جمع ہے، پلورل فارم ہے اس کا. بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا. ظہور اصل میں عربی زبان میں پیٹھ کو کہتے ہیں، یہ پیچھے کے معنی میں آتا ہے، پیٹھ پیچھے ہوتی ہے اس لیے ظہورہا یعنی پیچھے سے. اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، یعنی گھروں کے پیچھے سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ اصل میں نیکی یہ ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر کو پورا کرنے والے اور نواہی سے بچنے والے اور اس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنے والے بن جاؤ. پھر آگے اللہ نے کہا یہاں پر جیم ہے، جیم سے مراد بات پوری طرح مکمل ہو گئی. آگے اللہ کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اب اللہ حکم دے رہا وَأْتُوا آؤ، آیا کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی. وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس کا ترجمہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گھروں کے پیچھے سے نہ آؤ، یہ نیکی نہیں ہے. تو نیکی کون سمجھتا تھا اس کو؟ کون لوگ تھے جو گھروں کے پیچھے سے آنے کو نیکی سمجھ رہے تھے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو نیکی ہے ہی نہیں، اصل ہے تقویٰ. گویا کہ جس چیز کو لوگ نیکی سمجھ رہے تھے اس کی کہنے حیثیت تھی نیکی کی طرح، اس لیے اللہ نے کہا کہ تقویٰ اصل ہے، جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو وہ نیکی نہیں ہے. اللہ نے کہا جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو تمہاری ڈیفائن کی ہوئی، تمہاری تعریف کردہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں، اس کو چھوڑ دو. نیکی اور بدی، نیکی یا برائی گھروں میں پیچھے سے یا سامنے سے آنے میں نہیں ہے. اس لیے سیدھی بات اختیار کرو کہ گھروں کو سامنے کے دروازے سے آیا کرو، پیچھے سے آنے کو نیکی مت سمجھو. یہ آیت بھی تفسیری آیت ہے، یہ آیت تفسیری آیت ہے، اس کے پیچھے شان نزول موجود ہے. اس لیے میں بارہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک تفسیری آیت ہے اور ایک تدبری آیت ہے. تفسیری آیت وہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے دوسرے قرآن مجید کی دوسری آیتوں کا دیکھنا اور ان میں غور و فکر کرنا، اسی طرح پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا جو اس آیت کے ضمن میں ہو، اسی طرح صحابہ کے، تابعین کی، تبع تابعین کی اقوال اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں بیان کردہ، یہ سب دیکھنا ضروری ہے، تب جا کے اس آیت کا صحیح معنی مفہوم سمجھ میں آتا ہے. تدبری آیت ہے وہ آیت ہے جس میں عام طور پر عام انسان غور و فکر کر کے معنی نکال سکتا ہے. اس کی میں مثال بارہ دیتا ہوں. جس میں اللہ کہتا ہے کہ کیا تم آسمان و زمین میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم زمین پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم آسمان کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے کس طرح پانی کو برسایا اور پھر اس سے لہلائی کھیتیاں ہم نے اگائی؟ اس قسم کی جو آیت ہے یہ تدبری آیت ہے، غور و فکر والی آیت ہے، جس سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ان میں غور و فکر کر کے اس تک رسائی حاصل کریں. تفسیری آیتوں میں اگر کوئی تدبر کرے، غور و فکر کرے، ہو سکتا ہے بسا اوقات تو گمراہی میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ ظاہری الفاظ سے کوئی صحیح معنی مفہوم نہیں نکلتا تفسیری آیتوں میں. یہ بھی تفسیری آیت ہے، ظاہر سی بات ہے. کل بھی میں نے اس کا اشارہ دیا تھا، آج بھی پھر اس کا میں نے لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھا. کوئی صحیح معنی مفہوم نہیں نکل رہا کہ آخر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس آیت کا شان نزول، اس کا پس منظر، اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے، زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا، عمرہ ہوا کرتا تھا، خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے تھے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آیت حج کے مسائل میں بیان کی گئی ہے. تو جب وہ لوگ حج کیا کرتے، احرام
زمانے جاہلیت میں صحابہ وغیرہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے جب احرام باندھ لیتے حج کا یا عمرے کا اور کسی وجہ سے اگر گھر پر آنا ہوتا تو وہ گھر کے پیچھے کے دروازے سے یا پیچھے سے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے، کہتے کہ یہ نیکی ہے، اور سامنے سے آنا گناہ ہے کیونکہ تم احرام کی حالت میں ہو، احرام باندھے ہوئے ہو حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اس لیے اگر کسی وجہ سے گھر پر آنا ہوا تو پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آنا ہوگا، یہ نیکی ہے، اس کو نیکی سمجھتے تھے اور نیکی کے طور پر اس عمل کو کرتے۔ اسی بات کو صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانوا اذا احرموا في الجاهليه اتى البيت من ظهره، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ برا کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ زمانے جاہلیت میں حج اور عمرے کی نیت کر لیتے، احرام باندھ لیتے، کانو اذا احرموا، جب احرام کی حالت میں ہوتے، فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں، اتل بیت من ظہرہ، تو گھروں میں پیچھے سے داخل ہوتے، اگر ضرورت پڑتی گھر میں آنے کی تو پیچھے سے داخل ہوتے، فانزل اللہ آیہ، تب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، لیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، اللہ نے آیت اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ حج اور عمرے کا جب احرام باندھ لیتے تو گھر پر اگر آتے تو پیچھے سے دیوار پھلانگ کر یہ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے نیکی یہ ہے ہی نہیں کہ تم احرام کی حالت میں ہو اور پیچھے کے دروازے سے آؤ اور تم اس کو نیکی سمجھو، نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم متقی ہو۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا اور اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، یہ ہے تقوی کی مختصر سی تعریف، مختصر سی ڈیفینیشن۔ اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اس کے نواہی سے پرہیز کرنا، رک جانا اور اس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنا۔ اللہ نے کہا یہ اصل نیکی ہے۔ گویا کہ نیکیوں کی ساری بنیاد اللہ نے بیان کر دی کہ ساری نیکیوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، تقوی سے۔ اور تقوی کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ بتلائی، کہا تقوی ہاؤنا، تقوی ہاؤنا، تقوی ہونا۔ تقوی اصل میں دل ہوتا ہے۔ گویا کہ ہر نیکی کی ابتدا تقوی سے ہوتی ہے اور وہ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ گویا کہ ہر نیکی کی ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ اگر دل صحیح اور سالم ہو جائے تو سارے اعمال اس کے صحیح اور سالم ہو جاتے ہیں۔ دل بگڑ جاتا ہے تو تقوی بھی بگڑ جاتا ہے۔ سارے اعمال ظاہری طور پر بھلی نیکی کیوں نظر آئے، دل کے بگڑنے کی وجہ سے، تقوی سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ اعمال ظاہری ریاکاری ہو جاتے ہیں یا پھر بے علم والا عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تقوی کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے کہا، کیونکہ حالانکہ اس سے اوپر کی جو آیت ہے اس میں بھی تقوی ہی کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو، رشوت دے کر نہ کھایا کرو۔ اصل کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں تقوی اگر ہوگا تو تم یہ کام نہیں کرو گی۔ تقوی کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ہے، آیت نمبر 188 سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 کی آخری آیت میں اللہ نے تقوی کی اہمیت بتلائی۔ یہاں پر بھی تقوی کی اہمیت بتلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہٰذا یہ ایسے عقائد، ایسے اعمال کو چھوڑ دو۔ اپنے گھروں میں اگر داخل ہو تو ان کے سامنے ہی کے دروازے سے داخل ہونا، من ابوابها، ان کے جو دروازے ہیں وہیں سے داخل ہونا، کیونکہ یہ نہ صرف کسی عمل کو غلط قرار دے رہا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ عقیدے کا بگاڑ بھی تھا۔ کوئی شخص گھر کے پیچھے سے آنے کو نیکی سمجھ رہا تھا، گویا کہ اس کے عقیدے پر یہ کاری ضرب لگ رہی تھی، اس کا عقیدے کا بگاڑ ہو رہا تھا، وہ گھر کے پیچھے سے آنے کو نیکی سمجھ رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ نیکی ہے ہی نہیں، تم اس کو چھوڑ دو، یہ بیکار سا عمل ہے، عمل عبث
بلکہ گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ۔ اسلام کبھی بھی پازیٹو سمجھاتا ہے، سیدھی سیدھی بات بیان کرتا ہے، کبھی گول گھما کر کوئی بات بیان نہیں کرتا ہے، جو بات بیان کرتا ہے سیدھی بیان کر دیتا ہے۔ جہاں پیچیدگیاں ہو، کسی مسئلے میں زیادہ پیچیدگیاں سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسلام نہیں بلکہ انسانوں کے دماغ وہاں پر کام فرما ہے۔ اگر اسلام کی بات ہوگی تو سیدھی سیدھی بات ہوگی اور سچی بات ہوگی، کنفیوژن والا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے اس دین کے تعلق سے یہی بات بیان کی کہ یہ دین بڑا آسان ہے، اس میں کوئی حرج اور ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، ڈرو اس بات سے کہ اپنی طرف سے اپنے بناوٹی اعمال کو، اپنے صنعات کو، اپنی بدعتوں کو نیکیاں نہ سمجھو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی نیکیوں کو نیکیاں نہ سمجھو، اللہ اس کے رسول کی دی گئی نیکیوں کو نیکیاں سمجھو گے، لعلکم تفلحون، تو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا اللہ اس کے رسول جس کو نیکی کہیں اس کو نیکی سمجھے اور اس کو بجا لائے تو انسان کامیاب ہوگا۔ اپنی طرف سے نیکیاں بنانا شروع کرے، اپنی طرف سے نیکیاں گھڑنا شروع کرے، اپنی طرف سے سنتیں گھڑنا شروع کرے، سنت کہہ کر اگر دین پر عمل کرنے لگے تو وہ کامیاب ہونے والا نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کھانا کھانے کے تعلق سے، پانی پینے کے تعلق سے، سونے اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے اتنی سنتیں لوگ بیان کرتے جو نہ اللہ نے بیان کی نہ اس کے رسول نے بیان کی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کیلا جو کھاتے ہیں اس کو اوپر سے کھانا سنت ہے کہ نیچے سے کھانا سنت ہے؟ اب آپ پورا قرآن آپ ڈھونڈ لیجئے، پوری احادیث آپ ڈھونڈ لیجئے، کیلا اوپر سے کھانا چاہیے کہ نیچے سے کھانا چاہیے، قید کا ذکر نہیں ملے گا۔ ہاں کیلا کھانے کا ضرور مل سکتا ہے اگر مل جائے، جبکہ وہ تو عرب ہے، سعودی عرب ہے، وہاں تو پانی کی کمی ہے اور کیلے کے لیے، موز کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے، تو کیلے کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کے بجائے سیب کا، انگور کا اور آپ کو کھجور کا ذکر ضرور مل سکتا ہے۔ اب اس کو سنت اور دین سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیلا اوپر سے کھایا جائے کہ نیچے سے کھایا؟ اس کو بھی لوگ نیکی سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ یہ ان کی نیکی انہیں کامیابی نہیں دے سکتی بلکہ انہیں ناکامی دے سکتی ہے، الٹ ان کی ایسی نیکیاں کرنے پر انہیں گناہ مل سکتے ہیں، جس کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، انہی کو نیکیاں سمجھو جس کو میں اور میرا رسول کہے اور انہیں بجا لاؤ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔